الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مسجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة وإن أصبحت أصبت وجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا وبنبيك الذي أرسلت. رواه البخاری ومسلم. بڑی لمبی حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے آداب کو بیان کیا اور سونے سے پہلے ایک بڑی عظیم دعا پڑھنے کا اللہ کے نبی نے اس میں حکم دیا ہے. اس دعا کی اہمیت اور اس دعا کے پاورفل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی اگر اس دعا کو پڑھ کر رات میں سو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی اس دعا کو پڑھ کر رات میں سو جاتا ہے تو وہ آدمی اگر اس رات مر بھی جائے تو اس کی موت فطرت پر ہوتی ہے. پھر سے ایک بات دہراؤں اس بات کو کہ اگر کوئی آدمی جو مسلمان ہے اگر اس دعا کو پڑھ کر سو جاتا ہے، اگر اللہ نہ کرے اگر اس کی موت اسی رات واقع ہو جائے تو اس کی موت فطرت پر ہوتی ہے. فطرت سے مراد دین اسلام پر. وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ. آدمی اگر اس کی موت نہ آئے اس رات پھر اس نے صبح کر لی تو اس آدمی کا دن برکت اور خیر پر ہوتا ہے. کون آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا آنے والا دن برکت والا ہو اور خیر والا ہو؟ میں تو چاہتا ہوں اور ہر کوئی اس کو چاہنا چاہیے کہ میرا آنے والا دن برکت والا ہو. یعنی آج کا دن ہفتہ ہے، کل آنے والا دن صبح کا کون سا دن ہوگا؟ دعا. تو ہر کوئی آدمی اس دعا کو پڑھنے سے پہلے اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ اس دعا کو میں نے پڑھ لیا، اب آئندہ جو آنے والا دن ہے اللہ اگر رات میں میں مر گیا تو میری موت تو اسلام پر تو واقع کر دے، اگر زندہ رہا تو اللہ میرا آنے والا دن جو ہے تو برکت والا بنا دے. یہ اس دعا کی برکت ہے اور اس دعا کی یہ طاقت ہے، اس دعا کی فضیلت ہے. آئیے پوری دعا آپ کے سامنے ایک مرتبہ پیش کر دوں. بڑی عظیم دعا ہے. ایک اس دعا کے بیٹ میں ایک اس دعا کے ٹکڑے میں بہت عظیم باتیں اللہ کے نبی نے بیان کی ہے. دیکھو اسلام جو ہمارا اور آپ کا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، اسلام کی خوبی ہے یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر چیز کا ادب بتایا ہے. ہم لوگ ہیں جو کبھی حیوان بن جاتے ہیں لیکن اسلام نے ہمیں انسان بنایا. اور یہ بات یاد رکھیں، انسان صحیح معنی میں انسان اسی وقت بن سکتا ہے جب وہ اسلامی آداب کو اختیار کرے، ورنہ وہ انسان حیوان بن جاتا ہے. بیوی کے پاس آ رہا ہے ملاقات کے لیے تو انسان اسلامی آداب کے ساتھ آئے تو وہ انسان ہوتا ہے، ورنہ وہ حیوان ہوتا ہے. پیدا ہونے والی جو عورت اور جو اولاد اس کو پیدا ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے. اسلام نے ہر طریقے میں ہمیں آداب سکھایا. کھانے کا آداب دیکھو، اسلام نے ہمیں اچھا سکھایا. غیر مسلم جو کھانا کھاتے ہیں ان کا ادب دیکھو اور ہمارا ادب جو کھانے کا. ہم لوگوں کو اسلام نے سکھایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ منہ دھو لیں. اس کے بعد کھانا کھانے کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا. کیسا کھانا؟ برتن میں جو چیز آپ کے سامنے ہے اس کو آپ پہلے لے، نہیں پوری برتن میں گول پھرا تم تو یہ اسلام نے طریقہ نہیں سکھایا آپ کو. اسلام نے کھانے کا طریقہ بھی سکھایا کہ ہر نوالے کو اچھی طرح چاپ کر کھایا جائے.
اور جہاں پر اسلام نے یہ تمام چیزیں بتائی وہیں پر کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنے کا بھی اسلام نے طریقہ بتایا اور کھانے کے آخر میں بھی دعا پڑھنے کا طریقہ سکھایا. اگر کوئی آدمی اگر کھانا کھانے سے پہلے دعا بھول جائے تو اسلام نے طریقہ بتایا کہ بیچ میں اگر یاد بھی آ جائے تو آدمی دعا کو پڑھ لے. تو بات بتانے کی یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر ادب سکھایا ہے. سونے کا بھی ادب ہے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, کبھی کبھار حیوان بن کر سو جاتے ہیں, نہ وضو کرتے ویسے ہی سو جاتے ہیں, پیشاب آتا ہے, ضرورت آتی ہے, اسی حالت میں سو جاتے ہیں. جبکہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سونے سے پہلے کچھ آداب سکھائے اور یہ حدیث اسی سلسلے کی ہے. راوی کون ہے؟ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی. اور یہ دیکھیں اللہ کے نبی کی وصیت ہے, نبی کی وصیت ہے. ایک باپ کی وصیت ہوتی ہے تو بیٹا اسے زندگی بھر یاد کرتا ہے کہ میرے باپ نے وصیت کی تھی. لیکن یہاں پہ وصیت کس کی ہے؟ نبی کی ہے, جو ہمارے رول ماڈل ہیں, جو ہمارے امام ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے وصیت کی اذا اتیت مضجعک, اے برا بن عازب, جب تم تمہارے بستر پر آؤ, فتوضأ وضوءک للصلاۃ, تو تم بستر پر آنے سے پہلے نماز کی طرح وضو کرو. اب آپ بولیں گے وضو کیوں کریں, ضروری ہے؟ میں کہوں گا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی باوضو ہو کر اگر مرتا ہے تو اس کی موت طہارت پر ہوتی ہے. جی, اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے, اگر موت آ جاتی ہے تو اس کی موت کس پر ہوتی ہے؟ طہارت پر ہوتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پیشاب کر لیتے ہیں, باتھ روم کر لیتے ہیں, پھر ڈائریکٹ ایسا سو جاتے ہیں بستر پر, نہ وضو کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں, اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے وضو کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ ایسے انسان کے پاس جن اور شیاطین بہت کم آتے ہیں. جی, اسی لیے باوضو ہو کر سوئیں. اس سے کیا ہوتا ہے, جن اور شیاطین کا کوئی حملہ آپ کے اوپر کارگر نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے حضرت برا ابن عازب سے کہا کہ جب بھی بستر کے پاس آؤ, بستر کو آؤ, تو فتوضأ وضوءک للصلاۃ, تو وضو نماز کی طرح وضو کرو. یہ پہلا ادب اسلام بتایا. ثم استجع علی شقک الایمن, اللہ کے نبی نے حضرت برا کو دوسرا ادب سکھایا کہ جب بھی بستر پر سو تو اپنے دائیں کروٹ پر سو, یعنی رائٹ سائڈ پر سونے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. اب سوال یہ پیدا ہوا, اللہ کے نبی نے رائٹ سائڈ سونے کا حکم کیوں دیا؟ اگر اس حدیث کے گہرائی میں آپ جائیں تو اطباء نے, جو ڈاکٹری جو جاننے والے ہیں, انہوں نے یہ بات لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر سرچ کیا ڈاکٹروں نے. دیکھو, ہم سے زیادہ غیر مسلمین احادیث پر سرچ کرتے ہیں. آپ کو بتا دو, یہ بات حیرت انگیز بات ہے کہ اللہ کے نبی نے دائیں طرف سونے کا حکم اس لیے دیا تاکہ انسان کا جو دل ہوتا ہے نا, انسان کا دل بھی رات میں انسان کے پاس سوتا ہے. تو اگر کوئی انسان رائٹ سائڈ سوتا ہے تو انسان کی آنکھ جو ہے بہت دیر سے کھلتی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی دائیں طرف نہیں سوتا ہے تو اس کا دل بہت جلدی دھڑکتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی دائیں طرف سوتا ہے تو اس کی دل کی دھڑکنیں جو ہیں جی سلو چلتی ہیں اور دل اس کا سکون لیتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی دائیں طرف نہیں سوتا ہے تو دل کی دھڑکن بہت تیز چلتی ہے. بہت عظیم باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بتائی ہیں. تو نبی نے فرمایا پہلا کام کیا کریں, وضو کر سوئیں, اور دوسرا کام کیا کریں, دائیں کروٹ پر سوئیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے, اللہم اسلمت وجہی الیک, اے اللہ بے شک میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف پھیر دیا. تو نبی نے فرمایا اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک, اے اللہ میں نے اپنے معاملے کو تیری طرف کر دیا. والجأت ظہری الیک, اے اللہ میں نے اپنی پیٹھ کو, اپنے جسم کو اللہ تیری طرف راغب کر دیا. رغبۃ ورہبۃ الیک, اے اللہ میں تیری طرف جو کچھ تو نے مجھے انعامات دیے ہیں, اے اللہ اس کی طرف میں لالچ کے ساتھ اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں. رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک, اے اللہ اگر میں تجھ سے بھاگنا چاہوں تو نہیں بھاگ سکتا. اللہ تیرے سوا مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں. لا ملجأ, اللہ مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں. ولا منجأ منک الیک, اللہ اگر میں بھاگنا بھی چاہوں تو تیرے سوا کہیں بھاگ نہیں سکتا.
اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ بے شک میں نے ایمان لایا تیری اس کتاب پر جس کو تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اے اللہ میں نے اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمْ بِهِ، اس دعا کو پڑھنے کے بعد آدمی کوئی گفتگو نہ کرے۔ یہ دعا پڑھ لی، اب ختم، سونا ہے یہاں پہ آپ۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد کوئی اور دعا آپ نہ پڑھیں، یہ دعا سب سے آخر میں ہو، آپ کی نیند کی آخری دعا یہی دعا ہونی چاہیے، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک سے لے کر آخر تک جو لفظ ہے اس دعا کے، وہی دعا آپ کی رات کی آخری دعا ہونی چاہیے۔ تو یہ تھا اس دعا کا خلاصہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ پتہ یہ چلا اس دعا سے کہ آدمی سونے سے پہلے وضو کر کے سوئے، اور اس کے بعد آدمی اپنے دائیں کروٹ پر سوئے، اس کے بعد اس کی رات کی آخری دعا صرف یہی دعا ہونی چاہیے۔ اس دعا کی اور بھی بہت گہرائیاں ہیں، میں نے آپ کے سامنے بس مختصر انداز میں پیش کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں اس دعا میں پیش کی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔